اس آدمی کے ذہن میں جھانک کر انہوں نے اس کی حقیقت پہلے ہی معلوم کر لی تھی۔ ہوٹل کے ایجنٹ نے ان سے باتیں کی اور پھر وہ آگے بڑھ گیا، جبکہ اسی لمحے عمران اور اس کے ساتھی قریب کھڑی ایک ٹیکسی کے ڈرائیور سے باتیں کرنے لگے۔ اوہ، یہ تو ہماری ٹیکسی نہیں ہے، اینتھنی نے چونکتے ہوئے اور غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ سب ایک ٹیکسی میں نہیں بیٹھ سکتے، یہ دوسری ٹیکسی بھی کریں گے۔ آپ اپنے ٹیکسی ڈرائیور کو اشارہ کرے کہ وہ ان کے قریب جائے، سارڈس نے کہا تو اینتھنی نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر اس نے اپنے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو اشارہ کیا تو وہ ٹیکسی بھی عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف بڑھی۔ اوہ، دونوں انتہائی خطرناک انسان ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر جا رہے ہیں۔ ویری گڈ، اب ہمیں کچھ آسانی ہو جائے گی۔ سارڈس نے دیکھا کہ ان کے آقا کا دشمن خاص اور اس کا کالا ساتھی ایک ہی ٹیکسی میں بیٹھ گئے تھے، جبکہ ان کے باقی ساتھی دوسری ٹیکسی میں بیٹھ رہے تھے۔ وہ دونوں آدمی جہاں جاتے ہیں انہیں جانے دیا جائے، جبکہ 3 افراد ہماری ٹیکسی میں بیٹھے ہیں، انہیں بے ہوش کر کے اپنے کسی ٹھکانے پر پہنچا دیا جائے۔ سارڈس نے اینتھنی سے کہا، ٹیکسی ڈرائیور کو ہدایات دی ہوئی ہیں، وہ ہماری ہدایات پر عمل کرے گا، لیکن تم ان دونوں کو زیادہ خطرناک کہہ رہے ہو، ان کا کیا ہوگا؟ اینتھنی نے کہا، جب یہ دونوں اپنے ساتھیوں کو غائب پائیں گے تو پھر انہیں تلاش کریں گے۔ انہوں نے تمہاری ٹیکسی دیکھ لی ہے، یقیناً ان کا نمبر ان کے ذہن میں محفوظ ہو گیا ہوگا۔ وہ اس ٹیکسی کے ذریعے اپنے ساتھیوں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اور اس طرح تم انہیں بے ہوش کر کے آسانی سے اپنے ٹھکانے پر پہنچا دینا۔ سارڈس نے کہا، تم واقعی بہت ذہین ہو، تم وقت سے پہلے حالات کا اندازہ لگا لیتے ہو۔ اچھا، ان 2 میں سے کالے آدمی کا نام تو جوزف ہے، دوسرے کا کیا ہے؟ اینتھنی نے کہا تو سارڈس خاموش رہا۔ سارڈس، میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ جب سارڈس نے جواب نہ دیا تو اینتھنی نے کہا، ہاں، کیا پوچھا ہے آپ نے؟ میں دراصل ایک خیال میں کھو گیا تھا، سارڈس نے چونکتے ہوئے کہا تو اینتھنی نے اپنا سوال دہرایا۔ دوسرے کا نام رمان ہے اور جو ہماری اس ٹیکسی میں سوار ہیں ان کے نام جولیا، صفدر اور خاور ہیں۔ سارڈس نے عمران کا نام غلط اور باقیوں کے نام صحیح بتاتے ہوئے کہا تو اینتھنی نے اس بات میں سر ہلایا۔ حیرت ہے، گروپ ایک ہی ہے لیکن نام مختلف انداز کے ہیں، اینتھنی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ایکریمیا میں ایک مذہب کے لوگ تو نہیں رہتے، وہاں تو بہت سے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ ان کے نام اور شکلیں بھی مختلف ہی ہوتی ہیں، سارڈس نے کہا۔ دونوں ٹیکسیاں وہاں سے جا چکی تھیں جبکہ وہ وہی باتیں کرتے رہے۔ انہی باتوں کے دوران ہی اینتھنی کی جیب سے سیٹی کی آواز آنے لگی۔ اس کی جیب میں ٹرانسمیٹر تھا، اس نے نکالا اور اس کا بٹن پریس کر دیا۔ غاشو کالنگ باس، اوور۔ دوسری طرف سے ٹیکسی ڈرائیور کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس، اینتھنی اٹینڈنگ یو، اوور۔ اینتھنی نے تحکمانہ لہجے میں کہا، باس، آپ کے تینوں دشمن بے ہوش ہو چکے ہیں، اوور۔ دوسری طرف سے ٹیکسی ڈرائیور نے کہا، میری ہدایت کے مطابق انہیں ریڈ ہاؤس پہنچا دو اور وہاں رک کر میرا انتظار کرو، اوور۔ اینتھنی نے کہا، اوکے باس، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اوور اینڈ آل، اینتھنی نے کہا اور پھر اس نے ٹرانسمیٹر آف کر کے جیب میں رکھ لیا۔ ڈرائیور، ریڈ ہاؤس چلو۔ اینتھنی نے ڈرائیور سے کہا تو وین سٹارٹ ہو کر آگے بڑھی اور تھوڑی دیر میں ایک پرانی سی عمارت کے گیٹ پر رک گئی۔ ڈرائیور نے ہارن بجایا تو گیٹ کھل گیا اور ایک مسلح آدمی دکھائی دیا۔ وین آگے بڑھی اور عمارت میں داخل ہوگی۔ اس عمارت میں کئی مسلح آدمی دکھائی دے رہے تھے۔ ایک طرف وہ ٹیکسی بھی کھڑی تھی جس میں عمران کے ساتھی سوار ہوئے تھے۔ اینتھنی، سارڈس اور فٹنی وین سے نیچے اترے تو وہاں موجود تمام افراد نے انہیں مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ اینتھنی مین عمارت کی طرف بڑھنے لگا، سارڈس اور فٹنی اس کے ساتھ ساتھ تھے۔ اینتھنی ان کے ساتھ ایک کمرے میں داخل ہوا۔ یہ ایک بڑا کمرہ تھا۔ کمرے کے فرش پر جولیا، صفدر اور خاور پڑے ہوئے تھے۔ 2 مسلح آدمی اور انہیں لانے والا ٹیکسی ڈرائیور ایک طرف کھڑے تھے۔ یہ تینوں کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے اینتھنی کو مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ غاشو، ان کے وہ ساتھی جو دوسری ٹیکسی میں بیٹھ کر گئے تھے وہ تمہیں تلاش کر رہے ہوں گے،
تم نے انہیں بھی یہاں پہنچانا ہے، لیکن تم نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ وہ دونوں انتہائی خطرناک انسان ہیں، اینتھنی نے کہا۔ باس، آپ تو جانتے ہیں کہ میں ایسے کاموں میں مہارت رکھتا ہوں، غاشو نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ زیادہ باتیں نہ بنا اور دفع ہو جا ایڈیٹ، اینتھنی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اوکے باس، غاشو کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور پھر وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ ان تینوں کو رسیوں سے باندھ دو، اینتھنی نے اپنے آدمیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ اس کے دونوں ساتھی بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئے۔ رسی الماری میں موجود تھی۔ انہوں نے الماری سے رسی اٹھائی اور ان تینوں کے ہاتھ باندھ دیے۔ جوزف اور رامان بھی یہاں پہنچ جائیں تو پھر ایک ساتھ ہی ان سب کا خاتمہ کریں گے، اینتھنی نے سارڈس اور ٹفنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ان دونوں نے اس بات میں سر ہلائے اور وہ تینوں کمرے میں رکھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ یہ بہت ہی خطرناک انسان ہے، لیکن یہ تو بھیگے چوہوں کے مانند پکڑے گئے ہیں، اور دیکھنا کہ وہ دو بھی اسی طرح پکڑے جائیں گے، اینتھنی نے فخریہ لہجے میں کہا۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ کریمیا میں ہی خطرناک تھے۔ یہاں مسٹر اینتھنی نے ان کا سارا دمخم نکال دیا ہے۔ فٹنی نے ایک بار پھر اینتھنی کو میٹھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ خوش ہو گیا۔ وہ کوئی بات کہنا چاہتا تھا کہ اس کی جیب سے سیٹی کی آواز نکلنے لگی۔ اس نے فوراً ہی جیب میں ہاتھ ڈال کر ٹرانسمیٹر نکال لیا۔ باس، غوشو کالنگ، اوور۔ جیسے اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن دبایا، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ یس اینتھنی اٹینڈنگ یو، اوور۔ اینتھنی نے سخت لہجے میں کہا۔ باس، آپ کی شکار باقی دونوں آدمی بھی اس وقت میری ٹیکسی میں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں اور میں ریڈ ہاؤس کی طرف آ رہا ہوں، اوور۔ دوسری طرف سے ٹیکسی ڈرائیور غاشو کی جوشیلی آواز سنائی دی۔ گڈ، ویری گڈ غاشو، تم جلد سے جلد ریڈ ہاؤس پہنچو، اوور۔ اینتھنی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ باس، میں 10 منٹ میں ریڈ ہاؤس پہنچ رہا ہوں، اوور، ٹیکسی ڈرائیور نے کہا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، اینتھنی نے کہا اور پھر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ مسٹر اینتھنی، آپ ہمیں اپنے گھر بھجوا دیں کیونکہ ہم نے آج تک کسی کو قتل کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب آپ ان سب کا خاتمہ کر لیں گے تو پھر آ کر ان کی لاشیں دیکھ لوں گا، سارڈس نے کہا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے بتایا تھا کہ عمران اور جوزف بے ہوش ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دونوں ان کے قریب ہونے کا رسک نہیں لینا چاہتے تھے، اس لیے سارڈس نے گھر جانے کی فرمائش کی تھی۔ ہاں، تم دونوں کم عمر اور نازک مزاج کے ہو، ٹھیک ہے، میں تمہیں گھر بھجوا دیتا ہوں، اینتھنی نے کہا۔ پھر اس نے کمرے میں موجود 2 آدمیوں میں سے ایک کو ان کے ساتھ وین تک بھیجا۔ وہ آدمی انہیں وین تک لایا اور پھر اس نے ڈرائیور کو اینتھنی کا حکم سنایا۔ سارڈس اور فٹنی وین میں بیٹھے تو وین ریڈ ہاؤس سے باہر آ گئی۔ کافی دور تک جانے کے بعد ڈرائیور نے وین ایک سائڈ پر کر کے روک لی۔ کیا ہوا ڈرائیور، تم نے وین کیوں روک لی ہے؟ فٹنی نے مسکراتے ہوئے کہا، حالانکہ وین اس نے خود اپنی ماورائی طاقت سے روکی تھی۔ معلوم نہیں مادام، شاید کوئی خرابی ہو گئی ہے، میں چیک کرتا ہوں، ڈرائیور نے کہا اور پھر وہ وین سے نیچے اتر گیا۔ اس کے وین سے نیچے اترتے ہی سارڈس اور فٹنی وین سے غائب ہو گئے۔ وہاں سے غائب ہو کر وہ زیلون کے کمرے میں ظاہر ہوئے۔ شیطانی دنیا کے قانون کے مطابق انہوں نے زیلون کے سامنے سر جھکایا۔ آقا، تمہارے دشمن بے ہوش ہو کر ایتھوپیائی انڈرورلڈ کے ڈان اینتھنی کے ایک ٹھکانے پر موجود ہیں اور وہ انہیں گولیوں سے مارنے والا ہے۔ تمہارے دشمنوں کا خاتمہ اب ہوا ہی چاہتا ہے، سارڈس نے زیلون سے کہا۔ ہاں، میں وقفے وقفے سے تمہیں چیک کرتا رہا ہوں اور اب اینتھنی کا دماغ بھی چیک کر رہا ہوں۔ تمہاری کارکردگی بہت اچھی رہی ہے، میں تم دونوں سے خوش اور مطمئن ہوں، زیلون نے نرم لہجے میں کہا۔ شکریہ آقا، شکریہ، سارڈس اور فٹنی نے خوش ہو کر بیک آواز میں کہا۔ جس ٹیکسی میں عمران اور جوزف بے ہوش پڑے ہوئے ہیں وہ اب اینتھنی کے ریڈ ہاؤس میں داخل ہو رہی ہے، زیلون نے کہا۔ ہاں آقا، ہم بھی ٹیکسی ڈرائیور غاشو کو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کا دشمن اور اس کا ساتھی جوزف ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، سارڈس نے کہا۔ وہ دونوں مجھے بھی دکھائی نہیں دے رہے، لیکن ہیں وہ ٹیکسی میں ہی، ٹیکسی ڈرائیور کا دماغ یہی بتا رہا ہے، زیلون نے کہا۔ آقا، میں شیطانی دنیا میں جشن کا اعلان کر دوں،
فتنی نے خوشی سے معمول لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر انتظار کر لے بے صبری، جشن کا اعلان بھی ہو جائے گا، زیلون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جو حکم آقا، میں تو تمہاری خوشی میں خوش ہوں، فتنی نے خوشامد بھرے لہجے میں کہا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جاؤ اور اینتھنی کے ذہن میں جھانکتے رہو، بلکہ اینتھنی کی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لو۔ عمران اور جوزف بھی اس کے ٹارچنگ روم میں پہنچ چکے ہیں، زیلون نے کمنٹری کرنے والے انداز میں کہا۔ اینتھنی، اپنے ساتھیوں سے مشین گن لے کر ان سب کو گولیوں سے بھون ڈالو، فتنی نے ایسے کہا جیسے اینتھنی اس کے سامنے کھڑا ہو، اور اس کے ساتھ ہی ان تینوں کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ آقا، اینتھنی نے اپنے ساتھی سے مشین گن لے کر اس کا رخ ہمارے دشمنوں کی طرف کر دیا ہے، فتنی نے خوشی کی وجہ سے چیختے ہوئے کہا۔ زیلون اور سارس بھی اینتھنی کی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اینتھنی نے اپنے ساتھی سے مشین گن لے لی تھی اور اس کا رخ عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف کر دیا تھا۔ فائر اینتھنی، فائر، فتنی نے بدستور چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے دیکھا کہ اینتھنی نے مشین گن کا ٹریگر دبا دیا تھا۔